پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی جو دوسری بڑی عبادت ہے وہ رمضان میں رات کا قیام ہے، جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر، جبکہ ہم اس کو رات کی تراویح یا تراویح کی عبادت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ رمضان کی راتیں یہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجات کو اور اپنی تمام جو مرادیں ہیں ان کو لینے والی راتیں ہیں۔ رمضان کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ نے بڑا قیمتی بنایا ہے۔ جس طرح رمضان کا دن وہ روزے کے اندر گزرتا ہے اور اللہ کے ایک حکم کی تکمیل میں گزرتا ہے، تو رمضان کی راتیں بھی وہ ایک عبادت کے اندر گزریں۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمیں تراویح کی عبادت عطا کی۔ چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ قد افترض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کے دن کے روزے فرض کیے ہیں، جبکہ میں نے تمہارے لیے اس کی رمضان کی راتوں میں قیام یعنی اللہ کے آگے کھڑے ہو کر نماز میں اور نوافل میں اور عبادت میں کھڑے ہو کر اللہ کے آگے عبادت کرنا، یہ میں نے مسنون کیا ہے، سنت قرار دیا۔ چنانچہ رمضان کی راتوں میں جو تراویح کی عبادت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تراویح یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو اللہ کی ذات سے لینے کا ایک راستہ ہمیں عطا کیا ہے، کیونکہ ان میں انسان اور بندہ مومن وہ اللہ تبارک و تعالی کے آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ اللہ کے آگے رکوع کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے یا سن رہا ہوتا ہے۔ تو رمضان کی راتوں میں 20 رکعت تراویح وہ ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اس بندہ مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر پیار آئے گا، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوگا کہ جو دن میں اس کے حکم کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، پھر اس کے بعد رات کو تھکاوٹ کے باوجود وہ اللہ کے آگے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، اس کا کلام پڑھ اور سن رہا ہے۔ تو تراویح کی عبادت بھی بڑی عظیم عبادت ہے۔ بعض مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ تراویح سنت ہے جبکہ روزہ فرض ہے، تو فرض کی اہمیت زیادہ ہے اور سنت بہرحال فرض کے مقابلے میں اتنا اس کا مقام نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بعض مرتبہ ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ تراویح میں اگر کوئی کمی بیشی بھی ہو جائے یا اس میں کوئی غفلت ہو جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس روزے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں کہ فرض اور سنت دونوں کا مقام علیحدہ علیحدہ ہے۔ جو مقام فرض کا ہے وہ سنت کا نہیں ہے، تو لہٰذا فرض کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنت کی اہمیت نہ ہو۔ سنت بہت اہم چیز ہے، کیونکہ یہ ہمیں در حقیقت جنت تک لے جانے والی چیز ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، یہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو یہ سنت کے راستے سے بندہ مومن اللہ تبارک و تعالی تک پہنچتا ہے، جنت تک پہنچانے والے یہ سنتیں ہیں۔ تو سنت کی اہمیت کو ہم کم نہیں کر سکتے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں سنت کی اہمیت یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کو ترک کرنے کا رتی برابر بھی ان کے ہاں تصور نہیں تھا۔ دو طرح کی سنتیں ہوتی ہیں، ایک سنن ہدیٰ ہوتی ہیں، دوسری سنن زوائد ہوتی ہیں۔ سنن ہدیٰ وہ کہلاتی ہیں کہ جو آپ علیہ السلام نے شرعی امور کے اندر جو طریقہ کار بتایا یا اس کے مطابق عمل کیا وہ سنن ہدیٰ ہیں۔ آپ نے نماز کیسے پڑھی، آپ نے روزہ کیسے رکھا، آپ نے معاملات کیسے کیے، یہ سارے امور میں آپ کا طریقہ وہ سنت کہلاتا ہے، سنت شرعیہ کہلاتا ہے، سنت ہدیٰ کہلاتا ہے۔ سنن ہدیٰ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا ہے سنن زوائد، جو آپ نے اپنی طبعی ضروریات کو
پورا کرنے کے لیے جس طریقے پر وہ ضروریات انجام دی ہیں، آپ کا سونے کا انداز، آپ کا بیٹھنے کا انداز، یا آپ کا چلنے کا انداز، یا آپ کی گفتگو کا انداز، یہ سارے امور یہ طبعی امور ہیں۔ طبعی امور میں جو آپ کا طریقہ کار ہے یہ سنن زوائد کہلاتی ہیں۔ سنن زوائد کی اتباع پر بھی بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن سنن ہدا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو تراویح ایک شرعی امر ہے، اور اس کو سنت سمجھ کر اس میں کمی کرنا یا اس میں کوتاہی کرنا بہت بڑی خیر سے اپنے آپ کو محروم رکھنا ہے۔ رمضان کی راتوں میں تراویح کی عبادت ادا کی جائے، تراویح کو پورے مہینے میں پڑھنا، ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن کے لیے کچھ راتوں میں تراویح پڑھ لی جائے، جیسے آج ہمارے ہاں ایک سلسلہ بن چکا ہے کہ 10 روزہ تراویح یا 12 روزہ تراویح یا 15 روزہ تراویح میں ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھ لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد باقی ایام باقی راتوں کی تراویح چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ پورے مہینے کے اندر رمضان کی تمام راتوں کے اندر تراویح کو پہلے چاند کی پہلی شب سے لے کر 29ویں اور 30ویں شب تک، جب تک کہ شوال کا چاند نظر نہیں آ جاتا، پورے مہینے میں تراویح کا پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تراویح کا پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور تراویح کے اندر قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا یہ علیحدہ سنت ہے۔ تو لہٰذا ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرنے کے بعد پھر تراویح سے پہلو تہی کر لینا یا اس میں غفلت کرنا، یہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی خیر سے محروم کرنا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کی ان راتوں کے اندر تراویح کا بھی پورا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کریں، لیکن اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو انسان جو ہے وہ تراویح کو وہ مؤخر بھی کر سکتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکا تو بعد میں انفرادی طور پر پڑھ لے۔ بعض مرتبہ بہت سے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھ سکے تو پھر شاید تراویح چھوٹ گئی، تو نہیں چھوٹی نہیں، جب تک کہ سحری نہیں ہو جاتی تو پھر اس وقت تک آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں، اپنی انفرادی پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ نفل پڑھتے ہیں اس طریقے سے وہ اپنی تراویح انفرادی طور پر پڑھیں، لیکن کوشش کی جائے کہ تراویح کا پورا اہتمام کیا جائے، وقت پر پڑھی جائے اور جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور اس خیر سے اپنے آپ کو محروم نہ کیا جائے جو رات کی اس عبادت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان رمضان کی راتوں کو بھی تراویح کی عبادت سے، قیام اللیل کی عبادت سے، سنت کے مطابق پورا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کی خیر ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ www.darsequran.com